تاریخ میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے جسے لوگ دوسرا تیمور لنگ کہتے ہیں۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا نام سنتے ہی سلطنتیں کانپ جاتی تھیں، جس کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین لرزتی تھی اور جس کے ہاتھ میں تلوار آتی تو شہر کے شہر خاموش ہو جاتے تھے۔ لیکن اصل حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شخص تیمور لنگ کے بعد اسی انداز میں اٹھا، اسی طرح دنیا پر چھا گیا اور اسی طرح خون اور فتوحات کی داستان لکھ گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نادر شاہ افشار کی، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو آخر تک نہ دیکھی تو آپ تاریخ کا سب سے بڑا طوفان مس کر دیں گے، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، تاریخ ہمیشہ بادشاہوں کو یاد نہیں رکھتی، بلکہ تاریخ صرف ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اپنی قسمت کو خود لکھتے ہیں۔ نادر شاہ افشار بھی انہی میں سے ایک تھا۔ وہ کوئی شہزادہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی بڑی فوج تھی، نہ کوئی خزانہ، بلکہ وہ تو غریب گھرانے میں پیدا ہونے والا ایک عام سا لڑکا تھا جس کی زندگی شروع سے ہی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب وہ بچہ تھا تو دشمن قبیلوں نے اس کے علاقے پر حملہ کر دیا، لوگوں کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا اور نادر شاہ کی ماں تک کو اٹھا کر لے جایا گیا۔ یہ واقعہ نادر کے دل میں آگ بن کر رہ گیا اور اسی دن اس نے فیصلہ کیا کہ میں ایک دن اتنا طاقتور بنوں گا کہ کوئی بھی میری زمین کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکے۔ نادر شاہ کی شخصیت میں سب سے بڑی چیز تھی اس کی جنگی عقل۔ وہ صرف تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، وہ دشمن کو توڑنے کے لیے پہلے اس کے دماغ پر حملہ کرتا تھا۔ وہ دشمن کی کمزوری کو سونگھ لیتا تھا اور پھر ایسے وار کرتا کہ دشمن کو سمجھ ہی نہ آتی کہ حملہ کہاں سے آیا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نادر شاہ جنگ میں تلوار سے نہیں دماغ سے جیتتا تھا۔ اس زمانے میں ایران کی حالت بہت خراب تھی۔ ملک کے اندر بغاوتیں، بارڈر پر دشمن اور شاہی خاندان کمزور۔ افغان قبیلے ایران میں گھس چکے تھے، صفوی سلطنت ٹوٹ رہی تھی، ایران کے شہروں میں خوف پھیلا ہوا تھا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید ایران کا نام دنیا سے مٹ جائے گا۔ لیکن اسی وقت اندھیروں میں ایک چراغ جل اٹھا اور وہ چراغ تھا نادر افشار۔ نادر نے اپنی چھوٹی سی فوج بنائی اور آہستہ آہستہ اپنے علاقے میں طاقت بڑھانا شروع کی۔ وہ جہاں جاتا دشمن کو شکست دیتا۔ لوگ حیران تھے کہ یہ آدمی آخر ہے کون؟ اس کی فوج کے لوگ صرف ایک نام سے پکارتے تھے، شیر، کیونکہ وہ شیر کی طرح حملہ کرتا اور شیر کی طرح شکار کو چیر دیتا۔ نادر شاہ نے افغانوں کے خلاف جنگ شروع کی۔ افغان لشکر ایران کے بڑے علاقوں پر قابض تھا، لیکن نادر نے ایسا حملہ کیا کہ افغان فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایران کے شہروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگ کہنے لگے یہ تو ایران کا محافظ ہے، لیکن حقیقت میں نادر محافظ نہیں بلکہ ایک طوفان تھا جو صرف ابھر رہا تھا۔ نادر شاہ اپنی فوج سے سختی کرتا تھا، وہ ڈسپلن پر یقین رکھتا تھا۔ جو سپاہی غلطی کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا تھا، لیکن جو وفادار ہوتا اسے نادر شاہ آسمان تک پہنچا دیتا۔ نادر شاہ کا اصول تھا جو میرے ساتھ ہے وہ محفوظ ہے اور جو میرے خلاف ہے وہ مٹ جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دشمن بھی اس سے ڈرتے تھے اور اس کے ساتھی اس پر جان قربان کرتے تھے۔ جب ایران دوبارہ مضبوط ہوا تو نادر شاہ نے اپنے دشمنوں کی طرف دیکھا۔ ایک طرف عثمانی سلطنت تھی اور دوسری طرف روس۔ یہ دونوں طاقتیں ایران کو کمزور سمجھتی تھیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ایران میں اب نادر شاہ جیسا شخص پیدا ہو چکا ہے جس کے دل میں نہ خوف تھا نہ رحم۔ نادر شاہ نے عثمانیوں کے خلاف جنگ کی اور انہیں ایسی شکست دی کہ عثمانی فوج بھی حیران رہ گئی۔ پھر روسیوں سے لڑا اور ان سے بھی علاقے واپس لے لیے۔ دنیا کے نقشے پر ایران دوبارہ طاقت بن چکا تھا۔ دوستو،
اب وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو آج تک تاریخ کے سب سے بڑے حملوں میں شمار ہوتا ہے۔ نادر شاہ نے سوچا، اگر میں نے واقعی تاریخ میں اپنا نام امر کرنا ہے تو مجھے دنیا کی سب سے امیر سلطنت کو ہلانا ہوگا، اور اس وقت دنیا کی سب سے امیر سلطنت تھی مغلیہ سلطنت۔ ہندوستان سونے کی چڑیا تھا۔ مغل بادشاہ کے پاس خزانے کے خزانے تھے اور دہلی کے محلات میں دولت کے پہاڑ چھپے ہوئے تھے، لیکن مغل سلطنت اندر سے کمزور ہو چکی تھی اور نادر شاہ کمزور سلطنتوں پر حملہ کرنے میں استاد تھا۔ نادر شاہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، گھوڑے، توپیں، تیر انداز اور ایسے جنگجو جن کے دل پتھر کے بن چکے تھے۔ جب یہ لشکر ایران سے نکلا تو راستے میں شہروں کے شہر خاموش ہو گئے۔ لوگ صرف ایک بات کہہ رہے تھے کہ نادر شاہ آ رہا ہے۔ 1739 میں نادر شاہ اور مغل فوج آمنے سامنے آئی۔ مغل فوج تعداد میں بہت زیادہ تھی، لیکن نادر شاہ کی فوج تجربے میں بہت زیادہ تھی۔ جنگ شروع ہوئی اور صرف چند گھنٹوں میں مغل فوج ٹوٹ گئی۔ یہ تاریخ کا سب سے شرمناک لمحہ تھا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا نادر شاہ کے سامنے مجبور کھڑا تھا۔ یہاں نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو وہ جملہ کہا جو آج بھی مشہور ہے، اب دہلی میرے قدموں میں ہے۔ نادر شاہ دہلی میں داخل ہوا۔ لوگ ڈر سے گھروں میں بند تھے، بازار بند، گلیاں سنسان۔ لیکن پھر ایک دن دہلی میں افواہ پھیل گئی کہ نادر شاہ مارا گیا ہے۔ بس یہی افواہ قیامت بن گئی۔ دہلی کے کچھ لوگوں نے نادر شاہ کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ نادر شاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ وہ قلعے کے اوپر کھڑا ہوا اور اس نے ایک ایسا حکم دیا جسے سن کر دہلی کانپ گئی، قتل عام۔ اور پھر دہلی میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دنیا نے نادر شاہ کو پہچان لیا۔ یہ شخص تیمور لنگ سے کم نہیں، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں زیادہ خطرناک ہے۔ نادر شاہ نے دہلی کے خزانے لوٹے، اور جو خزانہ اس کے ہاتھ لگا وہ دنیا کے حیران کن خزانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس نے حاصل کیا تخت طاؤس، کوہ نور ہیرا، سونے کے خزانے، جواہرات کے ڈھیر۔ کہتے ہیں نادر شاہ اتنا مال لے گیا کہ ایران میں کئی سال تک ٹیکس لینے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کا نام دنیا کے نقشے پر گونج اٹھا۔ لیکن دوستو، ہر طاقتور شخص کی ایک کمزوری ہوتی ہے۔ نادر شاہ کی کمزوری تھی شک۔ وقت کے ساتھ ساتھ نادر شاہ کا دل سخت ہوتا گیا۔ وہ ہر شخص کو دشمن سمجھنے لگا، حتیٰ کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں پر بھی شک کرنے لگا۔ وہ سمجھتا تھا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور یہی شک آہستہ آہستہ اسے پاگل پن کی طرف لے گیا۔ نادر شاہ اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ جس نے ایران کو بچایا وہی اب ایران کے لیے بہت بڑا خوف بن گیا تھا۔ لوگ اس کے ظلم سے بہت تنگ آ چکے تھے، اور پھر ایک رات اس کے اپنے ہی محافظوں نے اس کے خیمے میں داخل ہو کر اسے بے دردی سے قتل کر دیا۔ جی ہاں دوستو، جس نادر شاہ کے نام سے سلطنتیں کانپتی تھیں وہ اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اگر ہم نادر شاہ کو ایک جملے میں بیان کریں تو وہ یہ ہے، ایک ایسا شخص جس نے غریبی سے اٹھ کر سلطنت بنائی اور سلطنت بنا کر خود کو تباہ کر لیا۔ نادر شاہ واقعی تیمور لنگ جیسا تھا، ذہین، تیز رفتار فاتح، بے رحم، جنگی جنون والا اور دنیا کو ہلا دینے والا۔ لیکن فرق یہ تھا، تیمور لنگ کا نام صدیوں تک زندہ رہا، اور نادر شاہ اپنی طاقت کے باوجود اپنے ہی شک کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ دوستو، تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ طاقت اگر انصاف کے ساتھ ہو تو بادشاہ عظیم بن جاتا ہے، اور اگر طاقت ظلم کے ساتھ ہو تو بادشاہ خود اپنے انجام کی طرف چل پڑتا ہے۔ نادر شاہ افشار نے دنیا کو فتح کیا، لیکن وہ اپنے اندر کے خوف کو فتح نہ کر سکا۔ اگر آپ کو یہ تاریخی اور حیران کن داستان پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے ایسی ہی مزید سلطنتوں، جنگوں
اور فاتحوں کی اصل کہانیاں لے کر آؤں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں لکھیں اگلی کہانی کس بادشاہ کی سننی ہے۔